اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب۔ حضرات، یہ سورۃ الصافات ہے۔ سورہ یاسین کے فوراً بعد واقع ہوئی ہے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ جو دھڑکن والا انداز تھا سورۃ یاسین کا، وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور میں نے بھی ایک ڈیفرنٹ انداز میں اس کی تلاوت کی ہے، اور آپ نے بھی ڈیفرنٹ انداز میں اس کو اپنے دل میں محسوس کیا ہوگا۔ یہ دو صورتیں جو اب آ رہی ہیں، یہ دونوں ایک جوڑا ہے۔ ان دونوں میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ صافات میں ان کے مناقب کا ذکر ہے، ان کی بلندیوں کا ذکر ہے، ان کے کمالات کا ذکر ہے کہ ہاؤ گریٹ ور دے۔ لیکن سورۃ صاد جو اس کے بعد آ رہی ہے، اس میں دوسرا پہلو ہوگا، اس لیے کہ بہرحال انبیاء کرام انسان تھے، یعنی جب ہم اپنے آپ سے ان کو کمپیئر کریں گے تو ہم اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا، انہیں آسمان پر بیٹھا ہوا پائیں گے، اتنا اونچا ان کا مقام تھا۔ لیکن بہرحال بینگ ہیومن بینگ دے ہیو ٹو ایرر، تو ان سے غلطی کا امکان ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی کسی غلطی یا ایرر پر بھی قائم نہیں رہنے دیتا، فوراً اصلاح کرا دیتا ہے، اور فوراً وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں۔ اس کا بڑا خوبصورت آپ کو عکس ملے گا سورۃ صاد کے اندر۔ اور کوئی نبی جانب شر میں غلطی نہیں کرتا، یعنی وہی جو نیکی کا جذبہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا امبیلنس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی بظاہر ایک شر، وہ بھی ہمارے اعتبار سے شر نہیں ہوتا، ہمارے اعتبار سے تو وہ شاید نیکی ہوگی، میں وہاں پہنچ کر آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعلیٰ مقام دیا ہے، اس کے اعتبار سے وہ ایک غلطی شمار ہوگی، اور اس کو محسوس کریں گے، او ہو یہ ہم سے کیا ہو گیا، اور فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ اور اسی میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی کتنا بھی اونچے مقام پر چلا جائے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز کے اعتبار سے، 12 غلطیاں تو اس سے ہونی ہی ہونی ہے۔ تو اس میں گائیڈنس کیا ہے؟ جو ہی احساس ہو کہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ یہی قصہ آدم و ابلیس کا حاصل تھا کہ ابلیس نے بھی نافرمانی کی، آدم و حوا علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہو گئی، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی۔ شیطان الٹا اکڑ گیا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، تو نے فوراً ہاتھ جوڑ لیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اور اب بھی اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور مرسیفلی ٹریٹ نہیں کرے گا، رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم تو لٹ جائیں گے۔ اس کی جو پہلے 2 رکوع ہیں جو آج ہم نے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ختم ہو جائے، کوئی خاص ایکسپلینیشن والا مضمون نہیں ہے، لیکن ایک خاص ایک ردم ہے اس کی، اور ایک اس کی خاص انداز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے اور آخرت کا بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ صرف اس میں آئے گا کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ وارن کرنے والے ہیں، لیکن اصل وارننگ کس کی ہے؟ وہ آخرت کی وارننگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ پہلے تو یہ محسوس کیجئے گا کہ ایک صورت ہم سب کو یاد ہے جو اس انداز سے شروع ہوتی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسی صورت لاتا ہے۔ اس سے پہلے یعنی وہ یہ سورۃ صافات ہے، پھر سورۃ ذاریات آئے گی 27ویں پارے کے اندر، اور پھر 30ویں پارے میں سورۃ عادیات آئے گی،
اور اس سے پہلے بھی اب مجھے نام بھول رہا ہے اس سورت کا کہ جس میں اسی طرح سے آغاز ہوا ہے. اچھا، ان تمام جو بھی قسمیں کھائی گئی ہیں نازیات میں، صافات میں اور ذاریات میں، تو ان میں آپ کو یہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں. کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ کہیں کہیں یہ ان کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں ہے. سورۃ عادیات میں تو بہت واضح ہے کہ وہ گھوڑوں کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے کہ جو اپنے مالک کی کال کو، کمانڈ کو رسپونڈ کرتے ہوئے وہ فائرنگ اسکواڈز کی آگے بھی چلے جاتے ہیں. اس وقت تیر ہوتے تھے، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہوتی تھی، لیکن گھوڑے کو جب اس کا مالک کہتا تھا کہ ادھر چلو، وہ اس پہ گھس جاتا تھا. خواہ تیر جو ہے اس کی گردن میں پیوست ہو جائے یا اس کے جسم میں پیوست ہو جائے، تو اپنے مالک کو نہ نہیں کرتا تھا، وفادار تھا اپنے مالک کا. ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں. تو یہاں بھی والصافات صفا، صف قسم ہے صف باندھ کر دست بستہ کھڑے ہونے والوں کی. یعنی کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ حاضر رہتے ہیں کہ جب حکم ملے فوراً اس کی کمپلائنس کریں. اور یہ جتنا بڑا کوئی آدمی ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ایسے خدمتگار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کہ جو اس کی بیل کا انتظار کرتے ہیں، جو اس کی اشارے کا انتظار کرتے ہیں، جی یس سر. تو اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی فرشتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر رہتے ہیں صف باندھ کر، دست بستہ ہو کر. فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر. فالتالیات ذکرا، اور پھر قرآن پڑھنے والوں کی ذکراً نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، غور کرنے کے لیے. اور یہ ساری قسمیں جو کھائی گئی ہیں یہ کس بات پر کھائی گئی ہیں؟ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس کا رب ہے، اور مشرقوں کا رب ہے. ایک اور مقام پر مشارق اور مغارب بھی کہا گیا ہے. اس کی مختلف تفسیریں ہیں، یعنی بڑی ایک سمپل سی تفسیر یہ ہے کہ یہ مشرق کی سمت ہے، لیکن مشرق کس کو کہتے ہیں؟ سورج کے نکلنے کی جگہ کو. لیکن سورج روزانہ ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، یعنی بہار اور خزاں کے موسم میں وہ بالکل مشرق سے نکلے گا، اور پھر جوں جوں گرمی کا موسم آئے گا تو وہ جنوب کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا، اور جوں جوں ٹھنڈ آئے گی اور وہ شمال کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا. وہ شمال کی طرف مائل ہوگا گرمیوں میں اور جنوب کی طرف مائل ہوگا سردیوں میں. جس کا نتیجہ کیا ہے کہ یعنی مشرق سے جنوب کی طرف مائل ہو کر نکلتے ہی 10 گھنٹے میں غروب بھی ہو گیا. لیکن اسی طرح مغرب جو ہے اس کا گرمیوں کے اندر مغرب جنوب کی طرف مائل ہوتا ہے تو 10 گھنٹے کا دن رہ جاتا ہے. گرمیوں میں وہ 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اور سردیوں کے اندر جب وہ جنوب کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر وہ صرف 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے. تو مشارق کو بھی جمع ملایا گیا ہے قرآن مجید میں، اور مغارب کو بھی جمع ملایا گیا ہے. پھر سورۃ رحمان نے 2 مشرق اور 2 مغرب بھی کہا ہے. وہ کیا ہے کہ یعنی شمال سے، جنوب سے لے کر شمال تک یہ سارا جو ہے یہ مشرق ہے، اور ادھر جنوب سے لے کر شمال تک یہ مغرب ہے. تو 2 مغرب کہا گیا اور 2 مشرق کہا گیا. نماز کے اندر بھی آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا مسئلہ کہ 45 ڈگریز کے اندر آپ کی اگر ڈائیورشن ہوتی ہے خانہ کعبہ سے تو وہ آپ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ آپ کا شمار ہوگا. کیوں؟ اس کو سمجھ لیجئے کہ جب تو ہمیں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، حرم میں ہم کھڑے ہیں تو ہم اس کی طرف ٹھیک رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس سے دور ہٹیں گے، یہاں سے اگر ہم نے 1 سینٹی میٹر بھی اس ڈائریکشن سے ہٹے ہیں تو مکہ مکرمہ تک پہنچتے ہوئے تو ہم کئی 100 کلومیٹر دور جو ہیں اس سے ہو جائیں گے.
تو بس ایک ڈائریکشن سی ہو، یعنی اس کے درمیان ایک یہ مغرب ہے اور ایک یہ مغرب ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے، وہ ساری مغرب کے ڈائریکشن ہے. تو وہاں سورۃ رحمان میں فرمایا گیا، اب یہاں صرف فرمایا گیا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں یعنی آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو، مراد کیا ہے، دنا یدنو کہتے ہیں قریب ہونے کو، ادنا کہتے ہیں مذکر میں سب سے قریب، اور ادنا کا مؤنث ہے دنیا، چونکہ الحیات مؤنث ہے، الحیات الدنیا یعنی قریب والی زندگی، اور وہ کیا ہے الحیات الآخرہ، دور والی زندگی، آخری زندگی. اور ہم نے آسمان دنیا کو ڈیکوریٹ کیا ہے ستاروں سے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی ہے. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، کہ وہ اوپر کی مجلس پر کان نہ دھر سکیں. قرآن مجید میں سورۃ رحمان ہی میں فرمایا گیا نا کہ ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے، اور محترم ڈاکٹر سہارمہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ سورج کی جو لپٹ ہے اس سے جنات پیدا ہوئے ہیں. اچھا، اب چونکہ وہ سورج کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو جو سولر سسٹم ہے سارا، اس میں وہ فریلی موو کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی حدود کو کراس کرنا چاہتے ہیں، اس سے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، کیوں چڑھنا چاہتے ہیں؟ ایک ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے خصلت بنائی ہے کہ وہ کچھ سن گن رکھنا چاہتے ہیں کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی کمیونیکیشن بٹوین اللہ تعالیٰ اینڈ اینجلز اینڈ بٹوین دا اینجلز ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، ساری الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے، یعنی فزیکل کمیونیکیشن نہیں ہے، الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. تو الیکٹرک کمیونیکیشن ہے، لیکن اس میں ہیکنگ کا چانس ہوتا ہے. میں کمپیوٹر کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گی. کہ آپ یہاں سے میل کرتے ہیں امریکہ، وہ ود ان اے سیکنڈ وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن راستے میں اس کے ہیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ ہیکر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے وہ جنات ہیں. پھر ان کے تعلقات ہوتے ہیں زمین پر جو نجومی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان نے جنات کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہوتا ہے، ان سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں اور پھر اپنی دکانداری چمکاتے ہیں کہ کسی کلائنٹ کو بتا کر کے یہ ہوگا، اور پھر واقعی جب 2 مہینے کے بعد ایگزیکٹ لیو ہو جاتا ہے، اب وہ ان کا پکا کلائنٹ بن جاتا ہے اور پھر ان کے آ کے پاؤں پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید خاص طور پر جب نازل ہو رہا تھا تو پھر تو پورے آسمان پر پہرے لگ گئے تھے، یعنی لوح محفوظ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں کے پہرے ہوتے تھے. اور وہ سورۃ جن میں جو ذکر آیا ہے، انشاءاللہ جلد ہم پہنچے گے اللہ نے چاہا تو بڑا خوبصورت وہ انداز ہے کہ جب جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ٹھہر گئے، اور ان کو سمجھ میں آ گیا، ہو اب پتہ چلا. تو بڑی کہا انہوں نے کہ ہمیں کافی عرصے سے ہمیں بڑا دشواریوں کا سامنا تھا کہ یوں ہی ہم بڑھنے لگتے تھے آسمان کی طرف تو کوئی نہ کوئی انگارہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے آتا تھا. یہی جو ستارے ہیں یہ انگاروں کی طرف آ کے میزائلز کی طرح آ کے ان کو لگتے تھے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اشر ارید بمن فی الارض او اراد بہم ربہم رشدا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، کہ زمین والوں کا رب ان کے لیے کوئی شر کا بندوبست کر رہا ہے یا ان کے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست ہو رہا ہے. اور لگ گیا پتہ، یہ تھا وہ قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پہرے لگا دیے تھے. اب اسی پر یہ بات آ رہی ہے، حفظا من کل شیطان مارد، حفاظت کے لیے ہر شیطان سرکش سے. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ اوپر کی مجلس کی طرف کان لگا کر نہ سن سکیں. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور انگارے پھینکے جاتے ہیں، میزائل پھینکے جاتے ہیں ان پر ہر طرف سے، یعنی جب وہ اوپر بڑھنے کی کوشش کریں. دحوراً، انہیں بھگا دینے کو، دھتکارنے کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لیتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کو ایک دہکتا ہوا ستارہ، چمکدار ستارہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، قریش سے پوچھو، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، کیا بھلا ان کو پیدا کرنا مشکل تھا یا اس سب کچھ کو جو ہم نے پیدا فرمایا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے انہیں یعنی انسانوں کو پیدا کیا ہے چپچپاتے ہوئے گارے سے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تراب استعمال ہوا، تین استعمال ہوا، یعنی ڈسٹ سے، مٹی سے، پھر تین لازب سنے ہوئے گارے سے جس میں سے بدبو آ رہی ہو، اور پھر من صلصال من کالفخار، من صلصال من حمأ مسنون بھی، اور من صلصال کالفخار بھی۔ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ یقیناً آپ نے کبھی یہ کام جو ہے وہ خود کروایا ہوگا یا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب چھتوں پر لپائی کی جاتی ہے نا تو مٹی کے اندر توڑی مکس کی جاتی ہے، اور توڑی مکس کر کے اس میں پانی ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو 3-4 دن کے بعد پھر کسی کے ساتھ پھر ملایا جاتا ہے، اور پھر چیک کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی لیس پیدا ہوئی ہے کہ نہیں، پھر اس کا لیپ جو ہے وہ چھت کے اوپر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب لیس پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں کریکس نہیں آتے۔ نارملی اگر آپ مٹی کا کہیں لیپ کریں گے تو اس میں کریک آ جائیں گے، اور خاص طور پر اگر آپ نے کہیں سفر کے دوران دیکھا ہو غور سے، نہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہوتے تھے، اب یہ جب سے موبائل فون آیا ہے اس لیے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، ہماری آبزرویشن صفر ہو گئی، ہمیں اب اپنے اپنے کام میں سارے کہ جو موبائل کے اندر مصروف ہیں، ورنہ ٹرین کا سفر کرتے ہوئے، بس کا سفر کرتے ہوئے بہت سی آبزرویشن جو ہے وہ آپ کو کرنے کو ملا کرتی تھی، ہمیں کرنے کو ملا کرتی تھی، میرا اپنا تجربہ ہے۔ تو بعض جوہروں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کپڑوں سمیت وہ ان جوہروں کے اندر جا کے کالی سیاہ مٹی جو ہے وہ نکال کر باہر پھینک رہی ہوتی تھی، اور پھر وہ کٹھی کر کے کسی تگاری میں ڈال کے، تشریح میں ڈال کے، اور پھر اس کو گھر جا کر جو کچی دیواریں ہوتی تھیں ان کے اوپر اس کا ایک لیپ کرتی تھی، اور وہ لیپ بارش میں بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ لیسدار مٹی ہے نا بالکل، تو اس سے پھر وہ پیدا کرتے تھے۔ اور انٹرسٹنگلی یعنی جو جن حضرات نے بایولوجی پڑھی ہے، امیبا جس کو بایولوجی سمجھتے ہیں کہ وہ پہلا اینیمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ وہیں پر پایا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ ایولیوشن کے قائل ہیں وہ اسی سے سمجھتے ہیں کہ پھر رفتہ رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے 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 پھر فائنلی انسان بن گیا۔ تو انا خلقناہم من طین لازب، چپکنے والے گارے سے، بل عجبت ویسخرون، اے نبی ان کی حرکتوں سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے اور یہ آپ پر ہنس رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تمسخر کہتے ہیں نا مذاق اڑانے کو، اسی سے یسخرون، یہ آپ پر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، تو بجائے اس کو اپنے دل میں اتارنے کے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، مزید کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، اور کہتے ہیں کہ کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں رہ جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، ہمارے پچھلے باپ دادے بھی، قل نعم وانتم داخرون، اے نبی ان سے کہو ہاں بالکل، اور نہ صرف تم اٹھائے جاؤ گے بلکہ ذلیل بھی کیے جاؤ گے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدۃ، وہ ایک زور کی آواز ہوگی۔ عام طور پر پرانے تراجم میں سور پھونکنا کہتے ہیں، اس کو سادہ
آج کی زبان میں ترجمہ کر لے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بگل بجائیں گے. پتہ نہیں وہ بگل کس طرح کا ہوگا یا سور کس طرح کا ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ ایک انڈرسٹینڈنگ میں بگل کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے یہ لفظ بات جو ہے انڈرسٹینڈیبل ہو جائے گی. اور کسی بڑے ایونٹ کے لیے بگل بجانا، یہ یعنی آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مختلف بڑے فنکشن میں جب صدر صاحب تشریف لاتے ہیں تو پھر بگل بجایا جاتا ہے. ملز کے اندر سائرن بجتے ہیں ٹائم شروع ہونے پر بھی اور پھر ختم ہونے پر بھی. تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، کہ وہ ایک زوردار آواز ہوگی اور یکا یک وہ جاگ کر قبروں سے نکل کر دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پکار اٹھیں گے ہائے ہماری شامت. هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو بدلے کا دن آ گیا، یعنی جس کو ہم جھٹلایا کرتے تھے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے کہ جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، جس کو تم جھوٹا قرار دیتے تھے. اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کرو. من دون اللہ، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور ان کو جہنم کے راستے کی طرف ہانکو، جہنم کی طرف اسکارٹ کرو. وَقِفُوهُمْ، اور ذرا روکنا انہیں. إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، یعنی اس میں مراد ہے کہ وہ جو اپریسڈ لوگ تھے بڑوں کے انڈر، وہ بڑوں سے کہیں گے کیا تم ہمارے پاس دائیں بائیں سے نہیں آتے تھے ہمیں انفلوئنس کرنے کے لیے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تو صرف تمہیں انوائٹ کرتے تھے، وی نیور فورسڈ یو. اصل میں کیا تھا، تم نے نبی کو نہیں مانا، تم نے وحی کو نہیں مانا، تم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو تسلیم نہیں کیا. اصل قصور تمہارا اپنا ہے، ہمارا نہیں ہے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارے پاس تو تمہارے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، اصل میں تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، بس حق ہو جائے گی ہمارے رب کی بات ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں. آخر پکار اٹھیں گے کہ فحق علینا قول ربنا، بس ہمارے بارے میں ہمارے رب کی بات حق ہو گئی. انا لذائقون، اب ہم لازماً چکھنے والے ہیں. چکھنے والے سے مراد کیا ہے، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم انا کنا نغاوین، اور صاف کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ بھی اس لیے کیا، تمہیں غلط راستہ بھی اس لیے دکھایا کہ ہم خود بھٹکے ہوئے تھے. بڑی حسرتناک یہ آیات ہیں، اور جو قیامت کا نقشہ ہے کہ کس طرح جو ایک دوسرے کے دوست تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بڑی گاڑی چل رہی تھی، اور کس طرح ایک دوسرے کو ڈسون کریں گے، اور ایک مایوسی جو ہے وہ سب پر طاری ہوگی. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بس وہ سب کے سب اس روز عذاب میں اکٹھے ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں یا ایسا ہی برتاؤ کریں گے. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تکبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے
اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس پاگل دیوانے شاعر کے لیے معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ ہیں، کیا ہم اس دیوانے شاعر کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق، نہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے تھے، وصدق المرسلین، اور وہ پہلے پیغمبروں کو بھی سچا کہتے تھے. یعنی سچے نبی کی جو پہچان ہے، بہت سی پہچانیں ہیں لیکن ایک خاص پہچان کیا ہے کہ اس کی دعوت پچھلے پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ ان لائن ہو. And this is what Quran is, this is what Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم is. تو بل جاء بالحق، اصل میں سچ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور وہ پیغمبروں کی تصدیق بھی کرتے ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ ملے گا، کوئی خام خواہ تمہارے اوپر عذاب نہیں ڈالا جائے گا. عدل ہے نا وہاں پر. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے کوئی حرکت کی نہ ہو اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہو. دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک جرم کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں، لیکن جب آپ FIR کی کاپی نکلواتے ہیں تو معلوم ہوتا دفعے تو وہاں 4 لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. قیامت کے دن ایسا کوئی امکان نہیں ہے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے، جن کو اللہ اپنے لیے خاص کر لے گا، وہ ان کا وکٹم نہیں بنیں گے شیطانوں کا اور متکبرین کا، گمراہ کرنے والوں کا. اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رزق مقرر ہے پہلے سے. کیا؟ فواکہ، میوے، پھل، وہم مکرمون، اور ان کو عزت بھی دی جائے گی. یعنی ایک ہی جگہ پر ایک ہی قسم کے کھانے جو گھر کا مالک بھی کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے ملازم بھی کھا رہے ہوتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک اکرام کے ساتھ ریسپیکٹیبلی کھا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نوکر کی حیثیت سے، چھوٹے کی حیثیت سے ذلت کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے. کہاں؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بچھائے ہوئے کوچز پر. یعنی ایک بڑا ڈرائنگ روم ہے، یا خاص طور پر جو جنت میں ذکر آتا ہے نا، جھرنوں پانی اور وہاں حوریں. یہ جو ویسٹ میں ہالیڈے ریزورٹس کا تصور ہے، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو، اور ادھر قرآن مجید کی آپ ایسی آیات پڑھیں تو بالکل آپ کو میچ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے کوچز جو ہوتے ہیں، جو سوئمنگ پولز کے ساتھ جو ہیں وہ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آگے لانس کے اندر جو ہے وہ بچھے ہوتے ہیں، وہ کوچز کے اندر ریکلائن کر رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں آپس میں اور ریلیکس بھی کر رہے ہیں، اور نعمتیں انہیں وہاں پر میسر ہیں. وہ جو کہا گیا کہ پھل جو ہیں وہ ان کی ود ان ریچ ہوں گے، اور تازہ پھل وہ اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھائیں گے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یطاف علیہم بکاس من معین، کاس کہتے ہیں شراب کے اس کپ کو. قرآن مجید بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی جو انجوائمنٹ کا ایک انٹرنیشنل تصور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے، یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس میں بھی محفل کی جو رونق بنتی تھی وہ بنتی تھی عورت اور شراب سے. اب ہم پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے پابندی لگا دی ہے. تو ہم جب اپنی ہیوملٹی پروف کریں گے کہ اللہ تو نے منع کر دیا ہے، تو ہمارے مالک ہے، ہم ہاتھ نہیں لگاتے، ہم آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس نہیں کرتے، انجوائے بھی نہیں کرتے. جب ہم اللہ کے حضور اللہ ہم سب کو لے جائے
تو جب ہم وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری ریسٹرکشنز ختم کر کے ہمیں وہ سب کچھ پرووائڈ کرے گا جو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ اچھا، بعض اوقات ہم تھوڑی سی اس میں محسوس کرتے ہیں جب ہم پر ذرا کچھ زیادہ ہی سوار ہو جاتا ہے تقویٰ، تو پھر ہم چیزوں سے اوپراٹ کرتے ہیں کہ یار ایک ہی گل ہوئی، حالانکہ ہم ڈیپ ڈاؤن اپنے دل میں دیکھیں تو ہمارے دل میں بھی اس کی خواہش موجود ہے۔ وہ کپڑے جب ہم یعنی برٹش لارڈز کو دیکھتے ہیں یا مغل بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، ان کی تصویریں، تو موٹے یعنی ریشمی کپڑے اور کنگن اور موتیوں کے ہار ان کے تاجوں کے اندر بھی اور ان کے گلوں کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں، تو ایک تھوڑی سی آتا تو ہے نا خیال کہ واہ بڑی ٹور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ راضی ہو جائے کسی خواہش سے محروم نہیں رکھے گا۔ اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے باقاعدہ کہ آگے کہا گیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی چاہت کیا کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے، اور یہ جو نعمتیں قرآن مجید جن کا ذکر کر رہا ہے ان کو بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ پاک شراب بھی پلا اور ہمیں وہ پاک حوریں بھی عطا کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم پورا ہوگا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور پھر وہ جو ایک حسرت ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ بالکل ہی بندہ کہتے کدی چک کے دیکھ لوے، تو جب ایک امید ہوگی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ پلائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کچھ عطا کرے گا، تو پھر دنیا والی جو نعمتیں ہیں پھر انسان کے دل سے ان کی حسرت، ان کی خواہش انشاءاللہ نکل جائے گی۔ یطاف علیہم بکاس من مہین، اور دور چل رہے ہوں گے پاکیزہ شراب کے ان کے درمیان، بیضاء لذۃ للشاربین، بیضاء سفید کو کہتے ہیں، اور چونکہ شراب مؤنث ہے عربی زبان میں، لیکن یہاں پر مراد کرسٹل کلیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ، بیضاء کلیئر لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی لذت والی، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ وہ برطانیہ میں ایک نو مسلم بڑا نیک بچہ تھا، اس سے ملاقات ہوئی، ظاہر ہے پہلے اس نے ایک عام زندگی گزاری ہوئی تھی، شراب بھی پی ہوئی تھی، وہ مجھے بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ شراب کا کوئی ذائقہ کو خاص نہیں، بد مزہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک کلچر ہے جس کی وجہ سے ہم پیتے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ پہلی دفعہ جو آدمی کافی پیتا ہے نا اس کو بہت کڑوی لگتی ہے، وہ روز پینا شروع کر دے تو پھر اس کو بڑی مزے کی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے کہ ایک بس عادت پڑی ہوئی ہے، یعنی کبھی کسی پب کے پاس سے بھی گزرنا ہو تو بالکل ایسی اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہاں سے کہ جیسے آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں لوگوں نے پیشاب کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ وہاں جانے سے بچائے، لیکن بہرحال وہ ایکسپیرینس میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، آپ میں سے بھی جن لوگوں نے سفر کیا ہے، کہ پب کے پاس سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہوتی، بدبو آ رہی ہوتی ہے، گھن آ رہی ہوتی ہے انسان کو۔ ایک تو ہم اللہ کے فضل سے ہمیں اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پب ہے، شراب یہاں پر پی جاتی ہے، لیکن اپارٹ فرام دیٹ فزیکلی آپ فیل کر سکتے ہیں کہ وہاں سے بہت ہی گندی اسمیل جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ تو وہ شراب پی کر ان کو چکر آئیں گے، یعنی سر میں درد عام ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو آسانی سے سمجھیں گے آپ کہ نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ہی ان کی مت ماری جائے گی۔ شراب سے انسان کی مت ماری جاتی ہے نا، تو وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس میں کوئی جو اگر پازیٹیو چیز ہے شراب کی وہ تو اللہ تعالیٰ رکھے گا، لیکن اس میں جو دونوں نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو نکال دے گا۔ اور پھر کئی مقامات پر اس کی خوشبوؤں کا ذکر ہے کہ اس میں فلاں چیز کی آمیزش ہوگی، اس میں فلاں خوشبو جو ہے اس کی سیل اس پر لگی ہوئی ہوگی، تو وہ ایک کوئی بڑی انوکھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نکاح والی
عورتیں ہوں گی جن کی آنکھیں موٹی، پرومیننٹ، اور ان کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہوگا. ہا و راؤ کا را کا مادہ جو ہے یہ آتا ہے کہ کسی شخص کی آنکھ کی جو سیاہی اور سفیدی ہے اس میں کنٹراسٹ ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مذکر احورو ہوگا اور مؤنث ہو راؤ ہوگا، اور ان دونوں کی جمع کامن جو ہے وہ حورن ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ عرب کا خاص جو بدوی حسن ہے، نسوانی حسن، یہ وہ ہے. اگر آپ حج پہ سفر کے گئے ہوئے ہوں تو آپ کو یہ جو بدوی عورتیں وہاں پر نظر آئیں گی تو ان کی آنکھوں میں آپ کو بالفعل یہ چیز نظر آئے گی کہ ان کی آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں بڑا کنٹراسٹ ہے. ہمارے ہاں اس کو کیسے اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ سرما اور کاجل لگا کر ہم یہ چیز اچیو کرتے ہیں. جیسے نیل ہے نا، آپ سفید کپڑے کو نیل لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے اور اس کی سفیدی جو ہے اس میں نکھار آ جاتا ہے. تو جب کاجل آپ لگاتے ہیں تو اس پہ جو کالا حصہ ہے آنکھ کا وہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور یہ جو نارملی ہماری آنکھوں کے اندر وہ جو تھوڑی بہت پیلاہٹ ہوتی ہے اس کو کور کر کے وہ اس کی سفیدی کو نکھار دیتا ہے. تو پھر وہ سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہے، بڑی حسین آنکھ جو ہے وہ بن جاتی ہے. یعنی پرومیننٹ آنکھ بھی یہ ایک حسن ہے، اور پھر کالے اور سفید میں کنٹراسٹ یہ دوسرا حسن ہے. اور پھر کیریکٹر کے لحاظ سے حسن نگاہ نیچی رکھنے والی، یعنی لکنگ اراؤنڈ جو عورتیں ہیں ان کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہو، ہماری طرف دیکھنے والی ہو. تو وہ وضاحت بھی یہاں موجود ہے کہ عندہم قاصرات الطرف عین، موٹی آنکھوں والی، پرومیننٹ آنکھوں والی، کانہن بید مکنون، گویا وہ محفوظ کیے ہوئے موتی ہیں. یہ سب محاورے کے الفاظ ہوتے ہیں. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے یعنی شیئر کریں گے اپنی باتوں کو. قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک اہل جنت میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، اور مجھ سے کہتا تھا پاگلا کیا تم بھی مانتے ہو یہی بات کو کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا؟ اذا متنا، وہی بات پھر آ گئی، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمدینون، تو کیا پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، اب وہ جس سے بات کرے گا وہ کہے گا کیا تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، مطلع ہونا چاہتے ہو؟ Do you want to know about him؟ کہ وہ کس حال میں ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے نا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، کولیگ ہوا کرتا تھا جو اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. تو دوسرا شخص جو ہے وہ کہے گا کہ کیا تم اس کے بارے میں مطلع ہونا چاہتے ہو؟ فطلع فرعوا فی جب سوائل جہیم، تو وہ جھانکے گا جہنم میں اور اپنے اس دوست کو عین جہنم کے بیچ میں پائے گا. قالت اللہ، اور پکار اٹھے گا اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، اس یعنی پکار کر کہے گا اپنے اس ساتھی کو جو جہنم میں پڑا ہوا ہے، تاللہ اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، تو مجھے تقریباً ہلاک ہی کر دینے والا تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی مجھ پر مہربانی نہ ہوتی تو آج میں بھی یہاں لائن حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا. افبا نحن بمیتین، تو کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ مرنے کے نہیں ہیں، یعنی یہ ریشور کیا جائے گا وہاں پر کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں دائمی زندگی ہے تمہاری، تم ہمیشہ رہو گے جنت کے اندر، مزے کرتے رہو گے. الا موتتنا الاولی، سوائے اس پہلی موت کے جو ہم بھگت آئے دنیا میں. وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں عذاب بھی ملنے والا نہیں ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. اذالک خیر نزلا
ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ مہربانی اچھی ہے یا تھور کا درخت؟ تھور کا درخت کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کے ایسے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں، اوپر کانٹے جو ہیں وہ کئی جگہوں پر سے کانٹے 5 6 اکٹھے اگرے ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی جو میزبانی ہے یہ اچھی ہے یا تھور کا درخت جو تمہیں کھانے کو مل رہا ہے، اہل جہنم کو کھانے کو مل رہا ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، اور ہم نے اس کو ایک عذاب کے طور پر تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے۔ انها لشجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہوگا جو عین جہنم کے سب سے نیچے تہت میں سے نکلے گا، اس کے بیس میں سے۔ طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کی شاخیں، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ محاورے کی زبان ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شیطان دی اندر، کوئی بہت لمبی چیز ہو کہتے ہیں یار وہ شیطان دی اندر سی۔ وی ڈونٹ مین کہ وہ شیطان کیا ہے اور اس کی کوئی آنتے ہیں بھی صحیح کہ نہیں، لیکن بہرحال ایک محاورہ ہے۔ اسی طرح عربی کا محاورہ یہاں بولا جا رہا ہے کہ ان کے خوشے، ان کی شاخیں، ان کے پتے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یقیناً وہ اس میں سے کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور پھر اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ مِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی میں پایا تھا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، اور وہ ان کے پیچھے ہی دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرَ الْأَوَّلِينَ، اور ان میں سے بیشتر ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ گمراہ تھے پہلوں میں سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے، ڈرانے والے بھیجے تھے۔ فانظر، تو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو گیا، فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا، جن کو وارننگ دی گئی تھی، ان کا انجام کیا ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، وہ صرف بچے گمراہی میں جانے سے، باقی سب کے سب کیا ہوئے؟ وہ پہلوں میں سے بھی اور بعد والوں میں سے بھی وہ کب کے سب کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔